السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے رسول کا ایک پارٹ نمبر 2 ہے۔ پارٹ نمبر 1 میں ہم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق جان لیے، جس میں یہ ساری باتیں آئیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، دوسرا نام احمد ہے، آپ کے والد کا نام عبداللہ، دادا کا عبد المطلب اور والدہ کا آمنہ ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ذکر آیا کہ 9 ربیع الاول یعنی 20 اپریل سن 571 عیسوی کو آپ پیدا ہوئے، اور مشہور روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے۔ تو اس طرح کی پوری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ بچپن میں آپ نے کیا کیا کیا، ساری باتیں آپ کے پاس بہت ہی مختصر انداز میں آئیں۔ آج ہم بات کریں گے تجارت کے بارے میں۔ ہمارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ایک بزنس مین بھی تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح بزنس کیا، تجارت کی، اس کا تذکرہ آج ہم کریں گے۔ تو دیکھیے کتاب میں تجارت یعنی تجارت کہتے ہیں بزنس کو۔ ہمارے رسول کو اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی نہ ملا تھا، آپ اپنی کمائی سے کھاتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب تاجر تھے، تاجر کہتے ہیں بزنس مین کو۔ اکثر قریش تجارت یعنی بزنس ہی کیا کرتے تھے، اور بات بھی یہی ہے کہ انسان کے لیے سب سے اچھا شریفانہ اور آزاد پیشہ یہی تجارت ہی ہے کہ کما کر خود کھاؤ اور دوسروں کی خدمت کرو۔ اس لیے جب ہمارے رسول جوان ہوئے تو آپ کو بھی تجارت کا خیال آیا، یعنی بزنس کا خیال آیا۔ آپ اپنے چچا کے ساتھ کئی تجارتی سفر کر چکے تھے۔ ہمارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے، بزنس کے لیے کئی ممالک کا سفر کر چکے تھے، اور آپ کو ہر قسم کا تجربہ ہو چکا تھا، نالج ہو چکا تھا بزنس کا۔ لوگ عام طور پر آپ کو نفع میں شریک کر کے اپنا سرمایہ تجارت کے لیے آپ کو دیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنا تجارت کا سامان ہو یا پیسہ ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس انویسٹ کرتے، اس انویسٹ کردہ مال کے ذریعے آپ علیہ الصلاۃ والسلام تجارت کرتے، بزنس کرتے۔ اس سے جو منافع آتا، اس سے جو بینیفٹ آتا، اس میں مال والے کو اور مال والے کو دیتے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مال والے نفع میں شریک کرتے، یعنی اس نفع میں سے دونوں مل کر لیتے تھے۔ تو آپ کی امانت اور دیانت داری کی شہرت سب طرف ہو چکی تھی، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنے امانت دار، اتنے دیانت دار تھے کہ مکے کے اکثر بڑے بڑے جو مالدار لوگ تھے، جو بزنس مین تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا سرمایہ، ہمارا مال ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انویسٹ کرے، کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ کسی بھی طرح کی خیانت نہیں کرتے اور کسی بھی طرح کا دھوکہ دہی نہیں کرتے، بلکہ جتنا بھی نفع آئے گا، نفع ہمیں بھی دیں گے اور خود بھی لیں گے۔ تو اس بھروسے پر لوگ آپ کے پاس انویسٹ کیا کرتے تھے۔ اب آگے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں دیکھیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی ایک انویسٹرز تھیں مکے کی، جو لوگوں کے پاس اپنا پیسہ، اپنا مال انویسٹ کرتی، پھر اس سے منافع حاصل کرتی۔ تو دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا۔ مکے میں ایک نہایت عقل مند اور مالدار بیوہ عورت تھیں، ان کا نام خدیجہ تھا، اور ان کے والد کا نام خویلد، یہ قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ حضرت خدیجہ کی عادت تھی کہ وہ اپنی تجارت کا سامان کسی امانت دار شخص کے سپرد کر کے شام اور یمن بھیجا کرتی تھیں۔ انہوں نے لوگوں سے ہمارے رسول کی امانت، دیانت داری اور خوش معاملگی کی بہت تعریف سنی تھی۔ آپ سے درخواست کی کہ آپ میرے مال سے تجارت کریں، جس قدر بدلے میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے دگنا دوں گی، یعنی ڈبل دوں گی۔ اگر دوسرے لوگوں کو 20% کا اگر پارٹنر، مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ اگر دوسرے لوگوں کو 20% کا اگر پارٹنر بناتی ہوں تو آپ کو 40% کا، اگر دوسروں کو 25% کا پارٹنر بناتی ہوں تو آپ کو 50% کا، یعنی دوسروں کو جتنے پرسنٹ کا پارٹنر بناتی ہوں اس سے دگنا آپ کو منافع میں دوں گی، آپ کو پارٹنر بناؤں گی۔ اس طرح ایک آفر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہمارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتی ہیں، اور ہمارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس کو منظور فرما لیا۔ آپ ان کا مال لے کر گئے اور خوب نفع کما کر، خوب ریونیو جنریٹ کر کے، خوب بینیفٹ حاصل کر کے واپس لوٹے۔ اس سفر میں ان کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔
اس نے سفر میں آپ کی جو خوبیاں اور بزرگیاں دیکھی تھیں سب کا حضرت خدیجہ کے سامنے ذکر کیا۔ ان باتوں کو سن کر حضرت خدیجہ نے، جن کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی، آپ سے نکاح کر لیا، جبکہ آپ صرف 25 سال کے نوجوان تھے۔ یہ آپ کی نکاح میں 25 سال تک رہیں، اس درمیان میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کے مر جانے کے بعد بھی آپ اکثر ان کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتے تھے۔ تو یہاں تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ آیا کہ کس طرح انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انویسٹ کرنے کا آفر پیش کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آفر کو ایکسیپٹ کیا اور اچھے سے اچھا ریونیو جنریٹ کر کے، یعنی اس سے پتہ چلا کہ ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک کامیاب بزنس مین بھی تھے اور بہت اچھی طریقے سے بزنس کرنا جانتے تھے۔ تو دیکھیے آگے، تاجر کے لیے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے کا پکا ہو، معاملے کا صاف ہو۔ ہمارے رسول میں یہ سب باتیں موجود تھیں۔ ایک صحابی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کو صحابی کہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ ابھی آپ رسول نہیں ہوئے تھے، اس وقت میں نے آپ سے ایک معاملہ کیا تھا، ابھی کچھ بات چیت باقی تھی، میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ پھر آؤں گا، یعنی میں آؤں گا پھر۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھے یاد نہ آیا۔ تیسرے دن جب وہاں گیا تو آپ میرا انتظار فرما رہے تھے۔ آپ بالکل ناراض نہیں ہوئے، صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے تکلیف دی، میں 3 دن سے اسی جگہ موجود ہوں۔ تو یہ واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وعدے کے پکے ہونے کا ثبوت دیتا ہے کہ ایک بندہ صرف یہ کہہ کر گیا کہ میں لوٹ کر آؤں گا، اور اس کے انتظار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن تک اسی جگہ ٹھہرے رہے کہ وہ آئے گا۔ اب وہ بندے کو 3 دن کے بعد یاد آتا ہے اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر موجود پاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے وعدے کے پکے تھے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام صائب ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، لوگوں نے ان کی تعریف کی، آپ نے فرمایا میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صحابی نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تجارت میں میرے شریک تھے مگر آپ نے معاملہ ہمیشہ صاف رکھا۔ تو یہ سارے واقعات اس مختصر انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوانی کا عالم آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جوان ہوئے تو آپ نے بزنس کیا، کیونکہ آپ اپنے چچا کے ساتھ بہت سارے بزنس کے بزنس پرپز میں بہت سارے کنٹریز آپ گھوم چکے تھے، اور بہت جگہ آپ کو بہت زیادہ بزنس کا نالج تھا۔ تو مکے کے اچھے سے اچھے انویسٹرز آپ کے پاس انویسٹ کیا کرتے تھے، انہی میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں جنہوں نے آپ کے پاس انویسٹ کیا، اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر آپ سے نکاح بھی فرما لیا، اور آپ کے نکاح میں 25 سال تک تقریباً رہیں۔ اور دوسرا ایک واقعہ آپ کو بتایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح وعدے کے پکے تھے کہ 3 دن تک اسی جگہ ٹھہرے رہے۔ تو بزرگوں، ہم کو بھی چاہیے کہ ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے ہم چلیں۔ وہ تاجر تھے، تم بھی تجارت کرو۔ وہ امانت دار، خوش معاملہ اور وعدے کے پکے تھے، تم بھی ایسے ہی بن جاؤ تاکہ دوست دشمن تم پر بھروسہ کریں اور تم کو سچا جانیں۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پارٹ 2 تھا جس میں یہ ساری باتیں آئیں۔ انشاءاللہ پارٹ 3 میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک دوسرے امن کی کوشش جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں رہ کر نبوت سے پہلے کی تھی، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔